واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہمارے جناب رفیق بھائی کی صاحبزادے و صاحبزادی کی بسم اللہ خوانی کے موقع پر ہم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کی ذکر کے لیے جمع ہوئے، بالخصوص سید الشہداء شہر اسلام عم مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید السادات مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ دو ٹاپک پوسٹر میں ہیں اور دو میری طرف سے زیادہ ہے، ایک میری طرف سے ہے اور ایک کھڑکی کی طرف سے ہے۔ میری طرف سے اسلام کے عظیم شہنشاہ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کھڑکی کی جانب سے حالات حاضرہ کے تعلق سے انشاءاللہ جو وقت کی ضرورت ہے کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ہمارے رفیق بھائی کے صاحبزادی صاحبزادی کو، ہمارے تمام بچوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ان تمام بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی ٹائم کے بعد میں اہل پیٹلات کو اتنی خاموشی کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو بلوانا کس طریقے سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سبحان اللہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سبحان سلام، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولی دافع اہل رفظ و خروج۔ میں انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا بولوں گا بھی کہ اگر سب سے پہلے خارجیوں کا بھی کسی نے رد کیا ہے تو مولائے کائنات نے کیا ہے، اور رافضیوں کا بھی کسی نے رد کیا ہے تو مولائے کائنات نے کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، فیضان سید الشہداء، اولی دافع اہل رفظ و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کی، اللہ اللہ سبحان اللہ، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کی، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، سبحان اللہ، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے، سبحان اللہ، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، سبحان اللہ، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک ربائی پہ ابھی تازہ میری نظر پڑی، وہاں بیٹھے بیٹھے علی ولی کے نمک خوار بکا نہیں کرتے، سبحان اللہ، علی ولی کے نمک خوار بکا نہیں، بکا نہیں کرتے، حسن کے بندے دربار بکا نہیں کرتے،
ہزاروں بکتے ہیں ایرانی مال پہ، لیکن ہزاروں بکتے ہیں ایرانی مال پہ، لیکن معاویہ کے ادبدار بکا نہیں کرتے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت سیدنا امیر معاویہ، نعرے حیدری. ہزاروں بکا کرتے ہیں ایرانی مال پہ، لیکن معاویہ کے ادبدار بکا نہیں کرتے. اللہ اللہ، واہ واہ واہ. حضرات، بسم اللہ خوانی کے موقع پر اللہ وانوں کا ذکر یہ ہمیں کچھ سبق دیتا ہے، اور وہ بھی ان کا ذکر کہ جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، سبحان اللہ. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور کہاں کہاں علی کا ذکر ہوا ہے؟ جب جنگ صفین کے موقع پر مولا علی چلے تو راستے میں آپ کے ساتھیوں کو پیاس نے ستایا، کافی دیر تک کہیں پانی نہیں ملا، بہت پریشان تھے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ادھر دیکھو کہیں. اتنے میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچے، پادری نے دیکھا تو پادری نے کہا کہ یہاں کہیں بھی پانی ہے ہی نہیں، تم آگے چلے جاؤ. مولا علی فرماتے نہیں، یہیں ہے کہیں. اور ایک جگہ فرمایا ادھر کھودا جائے. جیسے ہی اسے کھودا گیا تو ایک چٹان نکلی. چٹان کسی سے ہل نہیں رہی تھی، پادری دیکھ رہا تھا چٹان ہل نہیں رہی تھی. حضرت مولا کائنات باب خیبر شکن سبحان اللہ. سبحان اللہ. تشریف لائے اور ایک ہی ہاتھ سے اس چٹان کو جو ہے ہٹایا اور پھینک دیا، اور پھر سب سے فرمایا خوب پانی پی. سبحان اللہ. ایسا پانی جو اس پورے علاقے میں کہیں ایسا ٹھنڈا اور میٹھا نہیں تھا، سب نے پیا. پھر آپ نے اپنے ہی ہاتھ سے وہ چٹان وہاں رکھی اور اتنی جگہ رکھی جہاں سے پانی نکالا جائے. تو پادری نیچے آیا، آ کر کے مولا کائنات سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں. کہا مقرب فرشتہ ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں داماد مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. سبحان پیغمبر اللہ. نہیں ہوں، داماد پیغمبر ہوں. تو اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں. سبحان اللہ. جب وہ کلمہ پڑھ کر کے، اس کا جو نام تھا وہ شمعون بن یوحنا، شمعون بن یوحنا، یہ پادری جب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شمعون ابھی تک کلمہ پڑھنے سے کیوں رکے تھے؟ کہا میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ چٹان یا تو وہ ہٹائے گا جو پیغمبر ہوگا یا داماد پیغمبر ہوگا. سبحان اللہ. بہت سارے آئے، کسی سے یہ چٹان نہیں ہٹی اور آپ سے ہٹی ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا ذکر اگلی کتابوں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان مولا اللہ. کائنات رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی بھیگ گئی. اور آپ نے جو ہے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے اس بندے کا ذکر اگلی کتابوں میں بھی کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء کرام اور ان تمام کے تذکروں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد بھی سنورتے ہیں اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے. سبحان اللہ. صرف اس ایک واقعے میں دیکھیں اور پھر حضور تاج الشریعہ کے اس شعر کی طرف آئیں جو موضوع سخن ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نظر دیکھ رہی ہے کہ یہاں پانی ہے. زور سے بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دیکھ رہی ہے؟ یہاں پانی ہے. چٹان آپ کے ایک ہاتھ سے اٹھ جاتی ہے، آپ کی نظر دیکھ رہی ہے. یہاں سے بہت سارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، مولا علی کو وہاں کا علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہاں کا علم ہے؟ ایک اور واقعہ سناؤں. جب جنگ نہروان کی طرف جا رہے تھے مولا کائنات، جنگ نہروان یہ مولا کائنات کی وہ جنگ ہے، وہ آخری جنگ ہے جو خارجیوں کے ساتھ کی. کس کے ساتھ کی؟ خارجیوں کا بھی رد سب سے پہلے مولا کائنات نے کیا. اور خارجیوں ہی کی نسل کو آج کے زمانے میں وہابی کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ خارجیوں کا عقیدہ یہ کہ جو ان کی عقیدے پر نہیں ہے وہ مشرک ہے، اور وہ بتوں
اور جھوٹے معبودوں کے رد میں آنے والی آیتوں کو اللہ والوں پر فٹ کرتے ہیں، یہ خارجی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے شرک کا فتویٰ مولائے کائنات پہ لگایا۔ کس نے لگایا؟ آج وہاں بھی ہم پہ لگاتے ہیں نا بھائی، وہاں بھی لگاتے کہ نہیں لگاتے شرک کے فتوے؟ یہ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی سنی مسلمان قبر پہ سجدہ نہیں کرتا ہے، جاہل سے جاہل بندہ بھی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو طریقے اعلیٰ حضرت نے بتائے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، تو آج ہم پہ الزام آ رہا۔ اگر صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت اور اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری کے جو طریقے اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں وہ اگر ہمارے عمل میں آ جائے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہی کتنے تبلیغی سنی صحیح العقیدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ بھائی سب تو کتاب نہیں پڑھتے نا، سب تو دیکھتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سنیوں میں نظر کیسے آ رہا۔ تو سب سے پہلے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت امیر معاویہ، ان تمام پہ شرک کا اور کفر کا فتویٰ لگانے والے یہ خارجی جو 25,000 کی تعداد میں مولائے کائنات کے ساتھ تھے۔ کتنی تعداد میں تھے؟ جنگ صفین اور جمل کے وقت کتنی تعداد میں تھے؟ 25,000 کی تعداد۔ اور جب فیصلہ ہوا، صلح ہوئی، تو اب وہ جو ہے کہنے لگے، انہوں نے بندے کو حکم بنایا، اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو جو ہے اللہ ہی کا ہے، حکم اللہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، یہ اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، عبداللہ تم جاؤ، تمہیں رسول اللہ نے علم کتاب دیا ہے، سبحان اللہ سینے سے لگایا ہے، اور علم کتاب کی تمہیں دعا دی اللہ کے رسول نے، تم جا کر کے سمجھاؤ کہ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو حکم کا حکم فرمایا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 25,000 ان خارجیوں کو جمع کر کے قرآن کی یہ آیت پیش کی جو مولا کائنات نے پورا جو ہے بتایا تھا، کہا سن لو کیسے علی مشرک ہو گئے، کیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حکم بن عاص مشرک ہو گئے، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو تو اللہ فرماتا ہے لڑکی والوں میں سے ایک حکم اور لڑکے والوں میں سے ایک حکم، یعنی لڑکی والوں میں سے ایک وڈیل، لڑکے والوں میں سے ایک وڈیل، دونوں سمادھان کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ دونوں جو ہے روٹھے ہوئے کے دلوں کو ملا دے گا۔ تو یہاں حکم بنانے کا حکم قرآن سے ہے، تو مسلمانوں کی دو جماعت میں جب لڑائی ہوئی ہے تو اب حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، جج بنایا جائے اور ان کے فیصلے کو مانا جائے، کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس تفسیر سی کی وجہ سے 20,000 خارجی نکل کر کے مولا کائنات کے پاس آ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان ذرا اللہ زور سے کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، نعرے حیدری۔ اس لیے ہدایت کا دار و مدار اچھے قرآن کے ترجمہ کرنے والے پر ہے۔ ہم الحمدللہ قیامت تک ہماری نسلیں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے احسان تلے رہیں گی کہ جنہوں نے ہمیں کنز الایمان عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کا خزانہ عطا فرمایا ہے، اور بد مذہبوں کے گمراہ ترجمے سے ہمیں بچایا ہے۔ صحیح قرآن پڑھانے والا ملے، قرآن ھدی للناس بھی ہے، قرآن ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، مگر قرآن وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو کیسے گمراہ ہوئے؟ 25,000 گمراہ ہوئے، اس میں جب صحیح قرآن کی تفسیر بتانے والا پہنچا تو 20,000 کو ہدایت مل گئی۔ تو آج بھی ضروری ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے یہ مرزا پلمبر انجینئر اور طاہر القادری ان سب کو سننے سے بچا جائے۔ واہ واہ واہ، زور سے کہہ دو، سبحان اللہ، ان سب کو سننے سے بچا جائے۔ ہاں ہاں قرآن گمراہ نہیں کرتا ہے، مگر اگر گمراہ سے سنو گے تو گمراہ بنو گے، واہ، پادری سے سنو گے تو سلے کلی بنو گے، اور اگر قادیانی سے سنو گے تو قادیانی بنو گے، رافضیوں
اور ڈپلیکیٹ مولائیوں سے سنو گے تو صحابہ کے گستاخ بنو گے، خارجیوں سے سنو گے تو اہل بیت کے گستاخ بنو گے، اور اگر عاشق رسول سے سنو گے تو مسلک اعلی حضرت والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرے حیدری۔ تو مولا کائنات اب یہ جو 4-5 ہزار بچ گئے تھے ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو، اور جب آپ کا گزر نہروان سے آگے ہوا تو ایک گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو گرجا گھر کے پادری نے دیکھا وہیں حضرت مولا کائنات نے پڑاؤ بھی ڈالا۔ اس نے کہا اے لشکر والو تمہارے امیر لشکر کو میرے سامنے بھیجو۔ حضرت مولا کائنات سامنے آئے، کہا آپ مسلمانوں کے لشکر کے امیر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ ابھی جو جا رہے ہیں تو میرا علم یہ کہتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے، ابھی آپ نہ جائیں، ابھی جانے سے فتح نہیں ملے گی، بعد میں جائیں تاکہ فتح ملے، ابھی مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات نے فرمایا تو آسمان کا علم رکھتا ہے؟ بولے ہاں۔ مولا کائنات نے ایک ستارے کا نام لیا، کہا یہ ستارہ ابھی کس پوزیشن میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے نامج پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کہا یہ بتا یہ ستارہ ابھی کس پوزیشن میں ہے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کہا تو کہہ رہا تھا آسمانی علم رکھنا ہے، اب تو زمین پہ آ جا، تو جہاں کھڑا ہے وہاں نیچے کیا ہے؟ یہ ہے مولا علی کی نظر، ذرا زور سے کہہ سبحان دو اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں کھڑا ہے نیچے کیا ہے؟ تو کہتا ہے نیچے تو کچھ نہیں ہے، زمین ہے۔ فرمایا زمین میں نیچے کہاں کیا دفن ہے تیرے پاؤں کے نیچے؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ کہا اس میں کھدائی کر، ایک برتن نکلے گا اور اس میں اتنے سونے کے سکے ہیں جو تیرے پاؤں کے نیچے جہاں تو کھڑا ہے۔ جب اس نے کھدائی کی برتن نکلا، اتنے سکے جو مولا کائنات نے فرمائے تھے وہ اس میں موجود تھے۔ وہ کہتا ہے علی یہ علم آپ کو کس نے دیا؟ کہا مجھے مدینے والے نے علم دیا۔ حضور نے فرمایا تھا علی جب تم نہروان کی طرف جاؤ گے ایک پادری تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا، رکنا مت۔ زور سے، سبحان اللہ۔ تمہیں جنگ پہ جانے سے روکنے کی کوشش کرے گا، رکنا مت۔ اے علی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لشکر میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، اور دشمنوں کے لشکر میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ اللہ اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمنوں کے لشکر میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، تمہارے لشکر میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے۔ اتنا سننے کے بعد پادری بھی اسلام میں داخل ہوا اور وہ بھی ساتھ میں ہو لیا، سبحان اللہ، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور وہی ہوا۔ دشمن کے لشکر میں سے صرف 9 بچے، کتنے بچے؟ جن کے تعلق سے اسی میدان میں کھڑے ہو کر مولا کائنات نے فرمایا سن لو اے لوگو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے سیخرج قوم فی آخری الزمان، ان قریب آخری زمانے میں ایسی قوم نکلے گی احداث الاسنان وصفہاء الاحلام، 9 عمر ہوں گے اور عقل کے کم ہوں گے، یقولون من خیر البریہ، احادیث رسول خوب سنائیں گے، مگر لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا وہ جہاں ملے ان سے قتل کرو۔ علی فرماتے میں نے اسی لیے ان کو قتل کیا ہے، اور ان کا قتل جو ہے کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بہت ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی میں سے جو نکلے وہ 9 بچ گئے تھے، اسی میں سے آج یہ وہابی اسی نسل سے جن کی نشانیاں بخاری شریف میں کئی اعتبار سے بیان کی گئی ہے، میں کبھی تفصیل سے بتاؤں، مگر یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر بھی ہیں۔ زور سے، حضور نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، اور حضور کی عطا سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ بھی جو ہے زمین میں بھی دیکھنے والے ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھنے والے ہیں، اور آسمانوں میں بھی دیکھنے والے ہیں۔ تبھی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں
کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ پلٹ کر پیچھے دیکھیں کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، ایک دین اور ایک دنیا۔ دنیا میں ترقی کے لیے آگے دیکھا جاتا ہے اور دین میں کامیابی کے لیے پیچھے دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ میں سے کون ہے جو نوکیا استعمال کرتا ہوں؟ کون ہے جو ابھی جو ہے لینڈ لائن فون سے بات کرتا ہوں؟ کون ہے جو ہے ٹیپ ریکارڈنگ کے لیے وہ کیسٹ استعمال کرتا ہوں؟ دنیا میں ترقی کے لیے آگے دیکھا جاتا ہے۔ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ مگر دین میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے آگے نہیں دیکھنا ہے۔ آگے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تاج الشریعہ فرماتے پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب تھے کہ نہیں تو پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے طاقت والے ہیں کہ نہیں تو پلٹ کر کے پیچھے دیکھیں۔ واہ واہ اور آج کے دور میں اگر سچا مولائی دیکھنا ہے تو پلٹ کر پیچھے دیکھیں، واہ واہ۔ اس لیے کہ سچے مولائی کا جو سب سے پہلا مولائی ہے اس کا نام ہے امام حسن بن علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین۔ سچے مولائی، مولائی کون ہے؟ مولائی حقیقت میں اصلی اور ڈپلیکیٹ مولا علی کو اگر پہچاننا ہے، مولائی کو پہچاننا ہے، اصلی اور ڈپلیکیٹ مولائی کو پہچاننا ہے تو یاد رکھیں کہ جو حضرت علی کی محبت میں مولائی بنے ہیں، زور سے، وہ اصلی مولائی ہیں، اور جو بغض صحابہ میں مولائی بنے ہیں وہ ڈپلیکیٹ مولائی ہے۔ واہ 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 جو ہے واہ بات واہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ۔ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے مولائی کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ غیب دان نبی کے علم غیب کو بھی واضح کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور حسن تعلیم مصطفیٰ پہ ہے، دنیا والے کچھ بھی کہے اس کا بھی ثبوت دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خطیب گجرات، اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقائد کی اصلاح کرنی ہے، واہ واہ واہ، سچا مولائی بننا ہے سبحان اللہ تو پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ ایرانی مال سے مولائی بننے والوں کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، واہ واہ۔ اور بریلی سے عشق صحابہ اور عشق اہل بیت والے مولائی کو دیکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت۔ میں حضور تاج الشریعہ کے اس شعر پہ کئی دنوں تک غور کرتا رہا، بلکہ پہلے دن مدرسے میں بھی میرا یہی ٹاپک تھا، پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ اگر عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اگر آج بھی دیکھنا ہے کہ نبی زندہ ہیں، سبحان زور اللہ، سے، سبحان اللہ، نبی دے سکتے ہیں سبحان اور اللہ۔ نبی مدد کر سکتے ہیں، تو تاج الشریعہ فرماتے پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی تو مدد کرتے ہی ہیں، نبی تو زندہ ہی ہیں، واہ مگر واہ۔ نبی کے دین پر جان دینے والے امیر حمزہ بھی زندہ ہیں۔ 350 سال پہلے کی بات ہے، 11ویں صدی ہجری کی، حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے رہنے والے، اس سال انہوں نے حج کیا جو سال دکان کا سال تھا، ماں ساتھ میں تھی، مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، آتے آتے اونٹ جو ان کے تھے سواری کے دونوں مر گئے۔ اس سال کافی جو ہے اونٹ مرے تھے، اب یہ پریشان ہوئے، پیسے نہیں تھے، اب مصر جانا ہے تو کیسے جائیں، ادھر ادھر بہت کوشش کی۔ ایک دن حضرت علامہ مولانا صفی الدین قشاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں مدینے ہی میں رہتے تھے ان کے پاس گئے، کہا حضور مصر جانا ہے مگر جب تک اب انتظام نہ ہو یہیں رہنا ہوگا، کہاں جائیں کیا کریں، پیسے بھی نہیں ہیں، کسی کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ صفی الدین قشاسی فرماتے ہیں کل صبح شہدائے وحد جانا، زور سے
سبحان اللہ شہدائے وحد جانا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھنا، مدارت پہ کرنا کیا ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ کچھ دیر سبحان اللہ. قرآن شریف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور پھر واہ واہ اپنا پورا قصہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں کہہ دینا، پھر آ جانا. سبحان اللہ. وہ صبح گئے، دیر تک قرآن شریف پڑھا، جب تک دل لگا ذکر و اذکار کیے، اپنی پوری بیپتا سنا دی اور آئے. ابھی مسجد نبی شریف میں جہاں حمام خانے تھے وہاں پہنچے کہ ان کی والدہ سامنے سے ڈھونڈتی ہوئی آئی. کہا ابھی کوئی بزرگ آئے تھے تمہارے بارے میں پوچھتے تھے شیخ احمد کہاں ہے. کہا کس طرف گئے؟ کہا اس طرف. وہ اس طرف گئے تو سامنے مل گئے. کہا تم شیخ احمد ہو؟ کہا جی. مصر جانا ہے؟ کہا ہاں سواری نہیں ہے. ہاتھ پکڑا اور مصر کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا، سردار جس خیمے میں تھا وہاں سیدھے گئے. سردار دیکھ کے کھڑا ہو گیا، 10 بوسی کی، بیٹھے. کہا یہ شیخ احمد ہے، ان کی والدہ ساتھ میں ہے، ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے، تم انہیں ساتھ لے جانا. کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا اتنے لگیں گے. جیب سے پیسے بھی دیے، سبحان اللہ. پیسے بھی دیے، اور پھر کہا کہ کم پڑے تو وہاں لے جانا مگر انہیں پورے راستے کوئی تکلیف نہ ہو. پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد دعا کی. ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبی شریف کی طرف چلے. وہاں پہنچے، بولے جب جاؤ اندر. شیخ احمد کہتے میں اندر گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے. کہا پھر ادھر ڈھونڈا، والدہ سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آتے جو آئے تھے. کہا پھر میں مصری قافلہ کا جو سردار ہے اس کے پاس گیا کہ ابھی جو میرے ساتھ آئے تھے وہ کہاں رہتے ہیں. بولے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. سبحان بولے اللہ. تم تو کھڑے ہو گئے دیکھ کر کے، تم نے ہاتھ چوما. کہا وہ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کے سبحان اللہ. چہرے کا جلال ایسا تھا سبحان اللہ. اور روب اور چمکتا چہرہ ایسا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ چومے، میں نے دیکھا ہی پہلی مرتبہ. کہا پھر میں حضرت شیخ صفی الدین کاشاسی کے پاس گیا جنہوں نے بھیجا تھا. میں نے کہا کہ کام تو بن گیا ہے مگر جو بزرگ آئے تھے جنہوں نے میرا کام بنوا دیا ہے وہ نظر نہیں آتے. فرمایا وہی حضرت امیر حمزہ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو شریعہ فرماتے ہیں پلٹ کر پیچھے دیکھے. واہ تجھے پتا واہ نہیں واہ چلتا نا واہ. کہ نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ پلٹ کر پیچھے دیکھے. سبحان اللہ. یہ امیر حمزہ ہے جو 1000 سال کے بعد اور اس سے بھی زیادہ حضرت شیخ سعید بن ابراہیم قطب ربانی جو ہر سال رجب المرجب میں 12 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک شہدائے وحد کے جو ہے اسی میدان میں ان کا پورا قافلہ ٹھہرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم ویسے تو 20 تک رہتے تھے، اب کی تھوڑے جلدی پہنچ گئے اور ٹھہرے ہوئے تھے. رات میں سب اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. میں باہر بیٹھا تھا کہ بھئی کوئی اچانک نہ آ جائے. کہا میں نے دیکھا کہ دور ایک گھوڑے سوار جو ہے وہ جا رہا ہے اور پھر اس نے چکر لگایا تو سستی ہوئی. چلو یہاں آئیں گا تو پوچھوں گا کون ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر کوئی حملہ کر دے گا بعد میں پوچھوں گا. کھڑے ہو کر کے گیا. میں کہا بھی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا تو سو جانے، تو کیوں خبر گیری کرتا ہے؟ جب میں یہاں موجود ہوں تم میرے پڑوس میں آئے ہو اور تم نگرانی کر رہے ہو، جبکہ جو یہاں آتا ہے اس کا نگراں تو مدینے میں اللہ کے رسول نے مجھے مقرر کیا ہے. سبحان اللہ. کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی حمزہ بن عبد المطلب ہوں، جو یہاں آتا ہے اس کی نگرانی حمزہ کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تاج الشریعہ فرماتے ہیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں. سبحان اللہ. آج بھی حضرت میرے معاویہ فرماتے ہیں کہ میں شہدائے وحد سے گزرا تو میں نے حضرت میرے حمزہ کی قبر کی طرف جو ہے منہ کر کے کہا السلام علیکم یا ام مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو سبحان نیچے سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا زور سے کہہ دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر یہ سننے والے کان سب کے نہیں ہوتے ہیں. اسی سے پتا چلا حضرت میرے معاویہ کا بھی کیا مقام ہے. سبحان اللہ. سلام تو ہم بھی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو عبداللہ عمر بن علی وہ فرماتے ہیں وہ ہر جمعہ کے بعد جو ہے شہدائے وحد جاتے تھے. گئے وہ جا کر کے انہوں نے سلام کیا جو حضور نے سکھایا ہے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو حضرت امیر حمزہ کی قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم نے ابو عبداللہ کہہ کر کے جواب دیا؟ کہا نہیں. پھر کہا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جو ہے اونچا مقام عطا فرمائے، ان پر سلام ہو. تو پھر جواب آیا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ. تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر حمزہ کی بارگاہ کی جو ہے حاضری قبول فرما لی ہے.
سبحان اللہ اور میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں بات منوانی ہے تو دو وسیلے پیش کریں، ایک سید الشہداء میرے حمزہ کا اور ایک جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار حاضری کرانی ہے تو یہاں عرضی پیش کریں حضرت امیر حمزہ میں، یہاں عرضی قبول ہو جاتی ہے تو بارگاہ رسالت میں بھی حاضری قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ کتنے عقائد کا مجموعہ ہے، پلٹ کر پیچھے اللہ پھر سے تجدید وفا کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر، ان اللہ والوں کا ذکر ہمارے ہر طرح سے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم وہ مولائی ہیں کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اور اللہ بلند آواز سے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی۔ سبحان اللہ علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سوید بن غفلہ حضرت مولا کائنات کے خاص جو ہے وہ مشیروں میں سے تھے، ایک دن حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا امیر المومنین انی مررت علی نفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیرہما لہ اہل۔ اے امیر المومنین آج میں ایسی جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ذکر اچھے انداز سے نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہہ رہے تھے، اچھے انداز سے ذکر نہیں کر رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، فنہض الی المنبر، حضرت مولا علی کوفہ کی جامع مسجد میں سیدھے ممبر کی طرف گئے، سب کو جمع کیا اور فوراً مولا علی نے خطبہ دیا اور فرمایا سن لو یا معاشر المسلمین والذی خلق الحب وبرأ النسم لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقی مارق فحبهما قربة وبغضهما مرق۔ اے لوگوں سن لو، قسم اس ذات کی جس نے زمین سے دانا پھاڑ کر کے، زمین کو پھاڑ کر کے دانا اگایا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، قسم اس ذات کی ابو بکر عمر سے پکا مومن ہی محبت کرے گا، سبحان اللہ سبحان ابو بکر عمر سے پکا منافق اور جو بدبخت بخبخ اور شقی ہوگا وہی بغض اور دشمنی رکھے گا۔ اس لیے کہ ابو بکر عمر سے دشمنی یہ ہر طرح کی بھلائی سے محرومی کا سبب ہے اور ان سے محبت اللہ رسول کی قربت کا سبب ہے۔ اللہ سبحان اللہ اور پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مانو علی کی کیا فرمایا، ما بالو اقوامین یذکرون، سنیے گا ایک ایک لفظ، یذکرون اخوی رسول اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، اخوی رسول اللہ سبحان اللہ و وزیرئی و صاحبئی و سیدہ قریش و اول مسلمین سبحان اللہ انا بریء مما یذکرون بسوء و علیہ معاقب۔ علی فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ کے دونوں ساتھی، سبحان اللہ رسول اللہ کے دونوں خسر، سبحان زور اللہ سے کہہ سبحان دیں، اللہ رسول اللہ کے دونوں وزیر، قریش کے سردار اور مسلمانوں کے سرپرست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یار ایک جلسے کا سرپرست، اور مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر عمر اول مسلمین، مسلمانوں کے سرپرست، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو جو ہے برائی سے یاد کرتے ہیں۔ علی ان تمام چیزوں سے بیزار ہے اور پتہ چل جائے گا تو علی سزا بھی دے گا۔ اور پھر فرمایا سن لو من فضلنی علی ابی بکر و عمر فعلی حد المفتری، اگر کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر سے علی افضل ہے تو مولا علی فرماتے ہیں میں تہمت لگانے والے کی جو سزا ہے 80 کوڑے ماروں گا۔ آج کے تمام ڈیبیٹیے تیار ہو جائیں علی کے ہاتھ سے 80 کوڑے کھانے کے لیے، جو ہے نا، ذرا زور سے کہہ دو۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے کہا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، علی عمر سے افضل ہے، تو میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اس لیے میں نے کہا سچے مولائی سبحان اللہ یہ وہ ہیں جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ واہ واہ
سبحان اللہ اب سبحان اللہ دین کا تعلق دو چیزوں سے ہے، عقائد سے اور اعمال سے. اس سے عقائد سے اور اعمال سے، اور دونوں میں پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو کامیابی ملے گی. عقائد میں پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو کامیابی ملے گی، اور اعمال میں اگر آگے دیکھو گے تو آج جو سماج کا انجام ہے، آج جو معاشرے میں افراتفری ہے، آج جو ہم ہر طرح سے پریشانی کے شکار ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، تعلیم مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، تعلیم مولا کائنات کو نہیں دیکھا، تعلیم غوث اعظم کو نہیں دیکھا، ہم نے تعلیمات اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، اور آگے دیکھا جس کے تعلق سے تاج الشریعہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ توقع تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنو. ذرا زور سے کہہ دو. سبحان اللہ یہ شعر شاید بہت کم سنا ہوگا. تاج الشریعہ کی ونا شریف تو سنیے نا. بلحواس واہ 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 سون سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سبحان اللہ سروری اچھی نہیں. سروری پا کے کہتے ہیں یہ غدایان حضور. زور سے. سبحان اللہ سروری پا کے کہتے ہیں یہ غدایان حضور، ان کے در کی بھیک اچھی، سبحان اللہ سروری اچھی نہیں. کون ہے ایسے جو سروری پا کے کہتے تھے؟ تو اٹھاؤ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کے جو ہے ان تمام گورنروں کو، تو سعید بن عامر ملیں گے جو حضرت عمر سے کہتے ہیں میں گورنر نہیں بنوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بہت سارے. معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، حضرت عمر کہہ رہے ہیں تمہیں وہاں کا گورنر بنا رہا ہوں، تمہیں وہاں کا گورنر نہیں. حضرت ہم گورنر نہیں بنیں گے. یہاں بھائی سرپنچ بننے کے لیے، اور کہاں پورے جو ہے ملک کا کہ آپ کو ایران کا گورنر بنایا جاتا ہے، آپ کو یہاں کا گورنر بنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم گورنر نہیں بنیں گے، ہم گورنر نہیں بنیں گے. اور یہاں سرپنچ بننے کے لیے مورتیوں کے آگے جھک جاتے ہیں، ادھر جھک جاتے ہیں، ادھر جھک جاتے ہیں. تاج الشریعہ فرماتے ہیں سروری پاکے کہتے ہیں غدایان حضور، ان کے در کی بھیک اچھی، واہ 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 سروری اچھی نہیں. اور آگے فرماتے ہیں توقع تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومن. تیرگی انجام ہے، روشنی اچھی نہیں. کیا بات واہ 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 سمجھانا پڑے گا. بہت مجھے پہلے بتا دو، آپ گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ، یہ اسلامی تہذیب ہے کہ فرنگی تہذیب ہے؟ زور سے بولو یار، اب آپ کو سب بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ منگنی کے بعد یہ بات چیت کا انداز اسلامی تہذیب ہے کہ فرنگی تہذیب؟ صحیح ہے. ساتھ میں بیٹھنا اور لڑکی کا لڑکے کو انگوٹھی پہنانا اسلامی تہذیب ہے کہ فرنگی تہذیب ہے؟ تاج الشریعہ نے جو کہا ہے وہ سب گنا رہا ہوں، توجہ ہے نا. بعد میں ساتھ میں گھومنا یہ سب اسلامی تہذیب ہے؟ نہیں نا. اسلامی تہذیب تو کیا ہے؟ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ منگنی وعدہ ہے، سودا نہیں. زور سے کہہ دو. اور سودے سے پہلے کسی چیز کا استعمال ہوتا. بہت اچھا اب تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا یہ کہاں پرانا آ گیا، پرانے مزاج. تو فرماتے ہیں اے لوگوں، جسے تم روشنی سمجھتے ہو، جسے تم عقل مندی سمجھتے ہو، آج اگر منگنی کے بعد جو لڑکا باتیں نہیں کرتا تو سماج میں دوستوں میں اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بے وقوف سمجھا جاتا ہے. جو لڑکی باتیں نہیں کرتی ہے تو اسے بھی بے وقوف سمجھا جاتا ہے، ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو شریعت پہ چلتا ہے اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے ان تمام عقل مندوں سے فرمایا تھا. ذرا زور سے سبحان اللہ کیا فرمایا تھا؟ عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے. ہائے 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 یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والوں اور شریعت مطہرہ پر چلنے والے کو بے وقوف سمجھنے والوں، اے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی اس نحوست سے دور رہنے والوں کو بے وقوف سمجھنے والوں، اے منگنی کے بعد جو ہے وہ شریعت کے مطابق دور رہنے والوں کو بے وقوف سمجھنے والوں، اے عاقلو اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والوں، عاقلو
تم ٹیڑھی نظر کرو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ان کی نظر سیدھی رہے، مدینے والے کی نظر سیدھی رہے، دونوں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ۔ تو فرمایا تاج الشریعہ کے توقع تہذیب فرنگی، انگریز تو گئے یہاں سے مگر اپنی تہذیب کا توق جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے میں ڈالتے گئے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اسے توڑ ڈالو مومنوں، تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ روشنی ہے، یہ روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے۔ حضور کیسا اندھیرا ہے؟ کہاں ہاں اسی روشنی میں قدم رکھنے کے بعد منگنیاں ٹوٹتی ہے، اسی روشنی میں قدم رکھنے کے بعد لڑکا اور لڑکی باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں تو بعد میں ناجائز حمل ٹھہر جاتا ہے۔ بولو ٹھہر جاتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بیچ میں جو ہے میں کہیں حیدرآباد تھا تو مجھے فون آیا، بولے حضرت ایک بہت بڑا کیس ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ بولے دونوں کی سگائی ہوئی تھی اور آپس میں ملتے تھے، لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا جلدی نکاح پڑھا دو۔ بولے ابھی لڑکی تو 15 سال کی ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں تیرگی انجام ہے۔ اسلامی تہذیب کو چھوڑو گے، مصطفیٰ کی تعلیم کو چھوڑو گے تو تیرگی انجام ہے، آپس میں گھماؤ گے تو تیرگی انجام ہے، دونوں ایک دوسرے ملتے رہیں گے تیرگی انجام ہے۔ تو حضور روشنی کیا ہے؟ ان سب کا انجام برا ہے تو انجام اچھا کہاں ہے؟ تاج الشریعہ سے پوچھو تو فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج جو زیادہ تر حرامی بچے ہماری قوم میں اگر پیدا ہو رہے ہیں تو دو وجہ سے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ عَالَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَن يُكْثَرَ أَوْلَادُ الزَّانِي، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی بچے زیادہ ہوں گے۔ چاہے ایک حدیث ابھی مجھے یاد آئی، ہر آدمی یہ کہتا ہے یار مسلمانوں کے اچھے دن کب آئیں گے، اسلام کے اچھے دن کب آئیں گے؟ تو اچھوں کے اچھے نبی نے، اچھوں کے اچھے نبی نے فرمایا لا یزال امتی علی خیر ما لم یفشو فیہم ولد الزنا۔ حضور نے فرمایا اس امت کے ہمیشہ اچھے دن رہیں گے جب تک کہ حرامی بچے اس میں زیادہ نہ ہو۔ حرامی بچے پیدا ہوں گے، حرام کاری زیادہ ہوگی تو اس امت کے اچھے دن نہیں رہیں گے۔ کسی کا رزلٹ کب آتا ہے، کس کا رزلٹ کب آتا ہے؟ مگر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزلٹ دے دیا تھا کہ اعمالکم امالکم، جیسا عمل ہوگا ویسے حاکم ہوں گے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے پہلے ہی فرما دیا۔ تو اب یہ جو حضور نے فرمایا اچھے دین، فرمایا فَإِذَا فَشَ فِيهِمُ الزِّنَا، جب اس میں زنا کاری، اولاد الزنا، حرامی بچے زیادہ ہو جائیں گے، عَامَهُمُ اللَّهُ بِهِمْ عَذَابٌ، اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ عذاب صرف طوفان کا نام نہیں ہے، عذاب صرف جو ہے ہوا کے زیادہ ہو جانے کا نام نہیں ہے، عذاب صرف بارش کے بند ہو جانے کا نام نہیں ہے، زیادہ بارش ہو جانا بھی عذاب ہے، بے موسم کی بارش ہونا بھی عذاب ہے، زیادہ ٹیکس کا آ جانا بھی عذاب ہے، اور اپنی کہیں عزت کا نہ رہنا بھی عذاب ہے۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ سارے عذاب کی وجہ نبی نے فرمایا کہ ہاں جب تک یہ امت میں حرامی بچے نہیں ہوں گے تب یہ اچھے دنوں پہ رہے گی، ہمیشہ ان کا نام رہے گا، اور جب ان میں حرامی بچے ہوں گے تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ حرامی بچے زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت عطیہ سعدی جو بصرہ سے کوفہ آئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حدیث پوچھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں والمسلمون، یا عبداللہ ابن مسعود آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو کہ مسلمانوں میں حرامی بچے ہوں گے؟ فرمایا نعم، ہاں مسلمان۔ تو ان کو اور تعجب ہوا، کہنے لگے والقرآن بین الظہرانی، قرآن ان کے درمیان میں ہوگا، مسلمان قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن نے تو طلاق کے طریقے بتائے ہیں، پھر یہ حرامی بچے کیسے ہوں گے؟
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یاتی علی الناس زمان ان یطلق الرجل امراته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام زانیان، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور طلاق دے کر کے مکر جائے گا، بغیر حلالے کے دونوں رہیں گے اور حرامی بچے پیدا ہوں گے۔ یہ باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میں دونوں کا علاج دیتا جاؤں۔ سگائی سے یعنی منگنی سے لے کر کے نکاح تک جو خرافات ہیں، یہ خرافات اب برائی نہیں، فیشن بن گئے، اور جب کوئی برائی فیشن بن جائے تو اس سے روکنا رکنا دشوار ہے۔ تقریریں تو برسوں سے ہوتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ پا جاتا، کوئی بچنا بھی چاہتا ہے تو دو سہیلیاں اسے بچنے نہیں دیتی۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے مسلمانوں آج کے دور میں کہ جیسے ہی منگنی ہو، لڑکے لڑکی پسند کریں، ایک تاریخ طے ہوتی ہے منگنیوں کی، دونوں خاندان والے جمع ہوتے ہیں، منگنی میں بھی اچھا خاصا سب ہوتا ہے، اسی دن کسی بھی مولانا کو بلا کر نکاح پڑھوا دو۔ اگر آپ کی تائید ہے تو ہاں بولو یار، صحیح ہے حضرت؟ کیا کروا دو؟ نکاح پڑھا دو۔ 2 سال 3 سال آپ نے جو مانگے ہیں انتظام کے لیے، رخصت بعد میں کرنا۔ اب آپ چاہو کہ نہیں نیا نکاح پڑھانا ہے تو شریعت نہیں روکتی ہے، نئے سے نکاح بھی پڑھا دو، مگر اس دوران یہ دونوں جو کچھ بھی کریں گے وہ حرام کاری نہیں ہوگی۔ تائید ہے آپ کی بات؟ صحیح ہے حضرت؟ صحیح ہے۔ یہ علاج آج افریقہ وغیرہ میں شروع ہو چکا ہے۔ ادھر جیسے ہی جو ہے نکاح، جیسے ہی منگنی ہوئی، فوراً جو ہے کسی نے حضرت کو بلا لیا اور فوراً وہیں پہ نکاح ہو گیا۔ بعد میں جب کرنا ہے، رخصت کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تو اس دوران چونکہ دونوں خاندان کو معلوم ہو گیا، تو نکاح تو اعلان کو کہتے ہیں نا، دونوں خاندان کو معلوم ہو گیا۔ اب اس دوران اگر کچھ بھی ہو گیا تو یہ حرام کاری تو نہیں ہے۔ ایک علاج یہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا علاج کہ طلاق کے ذریعے سے، کثرت طلاق کے ذریعے سے جو حرام کاری ہو رہی ہے بغیر حلالے کے، اور جو لوگ حلالے کو جو ہے وہ بہت بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ طلاق دینے سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نکاح کے بعد ہی طلاق بھلے نہیں دینی ہے، اور یاد رکھو طلاق نہ دینا ہی مردانگی ہے۔ زور سے، پچھلے 6-7 مہینے میں یہاں 8-10 طلاق تو ادھر ہوئی۔ میں نے کہا نا کھڑکی سے میسج آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو طلاق یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، یاد رکھیں پہلے مسلمان اس کے لیے مشہور تھے کہ دوسروں میں جو ہے چھوٹے چھیڑے زیادہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو مردانگی یہ ہے کہ ہم مرد بن کر کے جئیں اور ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہاں بھی ساتھ میں رہیں گے اور جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ اس کے لیے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہی طلاق کے طریقے سیکھیں۔ جب اللہ نے اسٹیئرنگ آپ کو گھر چلانے کا ہاتھ میں دیا ہے تو اب گھر چلانے کے طریقے سیکھنے پڑیں گے کہ نہیں؟ بھائی برسوں سے گاڑی میں بیٹھتا ہوں حضرت، 2 سال میں 2 لاکھ کلومیٹر گاڑی چل جاتی ہے، برابر ہے؟ اب اگر میں مصطفیٰ بھائی سے یوں کہوں، میرے ڈرائیور سے، لو اٹھو، کیا بیوقوف سمجھائے؟ مدن پڑھاتا ہوں، حاشیہ پڑھاتا ہوں، شرح پڑھاتا ہوں، یا یہ میں نہیں 2 سال سے نہیں، اتنے سالوں سے دیکھتا ہوں آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے، کیا مجھے اب گاڑی چلانا نہیں آئے؟ اب اگر میں بیٹھ گیا تو کل آپ کہیں گے اچھے آدمی تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے دیکھنا کافی نہیں ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں یا نہ بولو؟ ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کی ڈگری اللہ تعالیٰ جو ہے جب دولہے کو عطا فرماتا ہے کہ یہ ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ اسے گھر چلانے کا اسٹیئرنگ دیا گیا ہے۔ اب اگر جو ہے اچھا ڈرائیور بننا ہے تو اچھا ڈرائیور 150 کی اسپیڈ چلانے والے کو نہیں کہتے، اچھا ڈرائیور اسے کہتے ہیں جو کیسی بھی گاڑی چڑھائے مگر گاڑی کو راستے میں روکنے نہ دے، منزل تک پہنچا دے۔ منزل تک پہنچانے والا اچھا ڈرائیور ہے۔ اور ہم شادی کے بعد جنت میں ساتھ میں رہیں تو اچھے میاں بیوی ہیں۔ زور سے کہہ دو یار۔
سبحان اللہ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھے میاں بیوی ہیں. تو ایسی صورت میں قرآن کے 5ویں پارے میں نے قرآن کے 2 پارے میں پورے طریقے دیے ہیں. اسٹیئرنگ کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا. پہلے پنچر چھوٹا موٹا ہوا, چھوٹا موٹا فولڈ ہوا تو شوہر خود بنا لے, اور اگر اس سے زیادہ ہو تو میکینک وین خفتم شقاق بینہما میں نے بتایا 2 وڈیل آگے بڑھے, سمادھان کی کوشش کرے. واہ واہ بولو صحیح ہے. ڈرائیور کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر زیادہ فولڈ ہے تو میکینک کے پاس جائیں. ہمارا قصور یہ ہے, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم زیادہ فولڈ کے بعد میکینک کے پاس نہیں جاتے, بلکہ ہم وڈیلوں کو نہیں آگے کرتے, ہم وکیلوں کو آگے کرتے ہیں. جو وکیل یہاں ہو تو مجھے معاف کریں, میں دھندا بند کروانے نہیں آیا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وکیل و وکیل میں فرق کیا ہے. میں نے کہا بگڑے ہوئے کیس کو بنانا وکیل کا کام ہے, اور کیس کو بگاڑنے ہی نہ دینا وکیل کا کام ہے. زور سے کہہ دو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وڈیل آگے بڑھے, ہم وڈیلوں کے پاس نہیں جاتے, یا ہماری سماج میں یا دونوں خاندان کے وڈیل آگے نہیں بڑھتے, وکیل آگے بڑھتے ہیں. دونوں کیس ہو جاتا ہے, معاملہ بگڑ جاتا ہے. 3 طلاق دینے کے بعد اب حضرت مفتی یاد آتے ہیں کہ حضرت راستہ اس میں کیا ہے. ایک صاحب کو میں نے سب بتایا کہ کرنا پڑے گا حلالہ, یہ سب قرآن سے سب کچھ بتایا. بتا کر کے اپنی آفس بند کر کے میں سیڑھی چل رہا تھا تو جیب میں ہاتھ گئے, بولے حضرت کچھ لے لو نا, راستہ نکالو نا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ جب گرم ہوا تو کہنے لگا آندھا نہیں ڈال دو, میں دے دیں گے اوپر, کچھ راستہ نکالو. یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب قرآنی تعلیمات سے دوری. تبھی حضرت عتبہ سعدی کو تعجب ہوا تھا کہ والقرآن بین ظہرانی, قرآن درمیان میں ہوگا پھر اتنی طلاقیں کیوں ہوگی, حرامی بچے کیسے پیدا ہوں گے. تو آج ضروری ہے کہ ہم سیکھیں, پہلے سیکھنے جائیں, نکاح کے بعد ہم طریقے سیکھیں. بھلے ہمیں طلاق نہیں دینی ہے, مگر آج ہم ہر چیز سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے ہیں. لوگوں کو نہیں آتا تو بھی لائسنس لے کے بیٹھتے ہیں, گاڑی نہیں آتی تو بھی لائسنس لے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں. تو یہاں تو نکاح کے بعد اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو اگر طریقہ معلوم ہو, میں نے آسان لفظوں میں طریقہ بتایا تھا کہ اگر کسی کو مجبوری ہو جائے طلاق دینے کی, وہ قسم خدا کی اس طریقے سے آج اتنے لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور اتنے گھر بچ گئے ہیں. ابھی گزشتہ سال ایک کیس جو ہے ہمارے محبوب بھائی لے کر کے آئے. 6 سال پہلے طلاق ہوئی تھی. کتنے سال پہلے؟ 6 سال پہلے طلاق ہوئی تھی. 6 سال, اور لڑکی کا 100% قصور تھا. اور پھر بچوں کی وجہ سے, اور لڑکی لڑکے دونوں جو ہے 6 سال کے بعد لڑکی نے کہا میں اب ہر طرح سے سدھر گئی ہوں. اس کو بھی بچوں پر رحم آیا. 6 سال کے بعد اس نے باپ کو کہا کہ مجھے اس کو واپس لانا ہے. تو باپ نے میرا نام دیا کہ پہلے اپنے ان کے پاس جائیں گے. میں نے کہا آنا ہو تو طلاق نامہ لے کر کے آنا. طلاق نامہ لے کر کے آئے, 3-4 لوگ سب تھے. میں نے پڑھا طلاق نامہ تو میں نے کہا الحمدللہ بچ گئے. میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے نام دیا تھا بھائی وکیل. میں نے کہا اچھا وہ میں نے ہی بتایا. میں کہتا ہوں کہ جہاں گاؤں میں ہمارے مسلم وکیل ہیں, ایک بیٹھک اور کبھی ایک جو ہے میٹنگ مفتیان کرام سے کرانی چاہیے کہ سماج کے اعتبار سے بھی, قانون کے اعتبار سے بھی, اور شریعت کے اعتبار سے بھی طلاق نامہ کیسے بنانا ہے. 3 طلاق پہ پابندی ہونے کے باوجود وکیلوں نے جو طریقہ جو ہے وہ کیا ہے وہ شریعت کے خلاف ہی ہے. وہ 3 طلاق ہی ہو رہی ہے ایک مہینے کے. شریعت کے خلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, تو 3 طلاق ہی ہو رہی ہے. مگر میں نے جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ لکھا جائے کہ ہم فلاں بن فلاں, تم سامنے پکس والے فلاں بن فلاں, فلانی تاریخ کو شریعت محمدی کے موجب نکاح ہوا تھا. گھر سنسار نہ چلنے کی وجہ سے, آپس میں من میل نہ ہونے کی وجہ سے میں شریعت محمدی کے موجب طلاق دیتا ہوں. نہ اوپر 3 مرتبہ قبول لکھا ہے, نہ نیچے 3 مرتبہ طلاق لکھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طلاق پڑے گی اور 3 حیض کے درمیان دونوں کو پچھتا ہوا بلا لیا تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں, وہ حلالے کی بھی ضرورت نہیں.
اور 3 ماسک اگر گزر گئے اور یہ عدت سے پار ہو گئی تو اب یہ لڑکی کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اس نے نکاح نہیں کیا ہے اور یہ بھی اس نے بھی نہیں کیا، اور اگر وہ چاہتا ہے مگر اسے نکاح کر لیا ہو تو بھی مرد تو کر ہی سکتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد زندگی میں کبھی بھی اگر دونوں ملنا چاہتے ہیں تو نئے مہر سے نکاح ہو جائے گا، حلالے کی کبھی بھی ضرورت پڑے گی نہیں۔ ہر چیز گوگل آنٹی کے پاس نہ ملے بیٹا، واہ 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 واہ، ورنہ لائبریریاں بند ہو جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اسی لیے علماء کے قریب ہوں، سنی علماء کے قریب ہوں، مسائل سیکھیں، اپنے آپ کے پاس ماشاءاللہ مفتی پیٹلاد ہیں، دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کبھی نکاح طلاق کی بھی محفل ہو، اس کے بھی مسائل سکھائے جائیں اور اس کے بھی کورس کرائے جائیں۔ میں کہتا ہوں ترغیب نہیں دلا رہے ہیں، مگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو بعد میں حرام کاری سے تو بھی بچیں گے، بعد میں طلاق 3 طلاق دینے کے بعد جو بغیر حلالے کے بٹھا لیتے ہیں اس سے بچیں گے۔ یہ سارے جو ہے معاملات ہیں، یاد رکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، بس گھر میں ماحول کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ماحول کی ضرورت ہے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور اللہ کتنا جو ہے ارحم الراحمین ہے کہ بچہ ادھر بسم اللہ پڑھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر قبر میں باپ کو عذاب ہوتا ہو، عیسیٰ روح اللہ دیکھ کے گئے ہوں اور واپس آئیں تو دیکھیں قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ جنت کی نعمت سے مالا مال ہے، مولا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، کہاں اس کے بچے نے آج بسم اللہ پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، اے عیسیٰ مجھے جو ہے حیا آئی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کا ہے، اس کے باپ کو میں عذاب دوں، لہذا میں نے جو ہے اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس کا بچہ بسم اللہ پڑھے تو باپ کی بخشش کا سبب ہو جائے، تو جس کا بچہ اگر باپ کے انتقال کے بعد نمازی ہو جائے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا اصال ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو گھر میں نماز کا بھی ماحول بنائیں، گھر میں قرآن کی تعلیمات کا بھی ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ مولا کریم ان تمام بزرگان دین معاف کیجیے گا، اب چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کرتا، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انصاف دل اور پرہیزگار بادشاہ ہمیں عطا فرمایا تھا کہ جو علم دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے 500 علماء کو جمع کر کے فقہ حنفی کے لیے فتاوی عالمگیری جیسی کتاب، زور سے کہہ دو 500 علماء ان کے جو ہے تمام تر ان کے اخراجات دے کر کے یہ جو ہے فتاوی عالمگیری آج علماء احناف کے پاس جو ذخیرہ ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر کی دین ہے، اور فتاوی عالمگیری میں جو کچھ ہے وہ سارا مسالہ تنے تنہا خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی درجات کو بلند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام، کاش محشر میں جب کی آمد ہو اور بھیجے سب کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت ہم شمع بز میں، غوث و خواجہ رضا
حامد مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تین مرتبہ درود شریف، تین مرتبہ قول اللہ شریف، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملواني وتعاقب الثواني وكذا الجديدان واستقل الفرقتان وبلغ روحه وارواح لبيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا الى العالمين اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ بھی ذکر خیر میں دنیا دھالی روح سے قبول فرما لے، غلطیوں خامیوں کو معاف فرما، ہماری جانب سے ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ روح فضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نظر مولا کریم قبول فرما، سرکار کے توسل سے جميع انبیاء کرام اولیاء کرام صحابہ